آج گناہوں کے نام بدلے جا چکے ہیں. بہت سارے نوجوان شراب پیتے نہیں، شراب نہیں پیتے، وسکی پیتے نہیں پیتے، لیکن بیئر پیتے. کیا ہے میاں بیئر؟ کیا چیز؟ دیکھا وہ فروٹ سے بنتا ہے. شراب کیا؟ شراب پکانے سے بنتا ہے، وہ بھی بہت سارے فروٹ سے ہی بنتا ہے. لوگوں کو ذہن بدلنے کے لیے نام بدلے گئے. زنا کا نام کلب رکھ دیا گیا. مجرے کرنے کے لیے، بھنگڑا ڈالنے کے لیے برے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. پہلے نچنیاں کہتے تھے، لیکن اب اس کو ڈانس کا نام دیا جائے، وہی فیشن ہے. وہ فیشن ہے. جوا کھیلنے والے ہوتے تھے، ان سے دنیا بچتی تھی، لیکن اب جوے باز، سٹے باز، دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹنگ کرتے ہیں. ہم کیا کام ہے؟ کرکٹ، فٹ بال میں بیٹنگ کرنا. جوے باز، گیمبلر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں سخت ترین مذمت آئی ہے. سود کھانے والے، آپ بیاج کہتے رہے ہوں گے، لیکن اب دنیا اس کو انٹرسٹ کے نام سے، نیا لفظ فائنانس کے نام سے کھلاتی ہے. سود کا ایک لقمہ کھانے والا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں لا کر ڈال دیا گیا ہے. گناہوں کے نام بدلے گئے. اسی لیے ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں. جب تک تم اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے، یہ دنیا قدم قدم پر تمہیں زہر پلاتی رہے گی، زہر پلاتی رہے گی. آپ کو کیا کیا نام دے دیے گئے. بہت سارے نوجوان سجنے سنورنے کے نام پر اپنا تشخص بگاڑ لیا، اپنی آئیڈینٹی بدل دی. تمہاری داڑیاں تو گٹر میں بہ رہی ہیں، تمہاری ٹوپیاں تو چھپی ہوئی ہیں، شرم آتی ہے. ان دوسروں کو دیکھو، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، کپڑے پھاڑ کر کے پہننے میں شرم نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ کریم کے اخلاق پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے. انصاف کرو، پھر کون سے مسلمان ہو. جب تک تم اپنے آپ کو نہ بدلو گے، یہ حالات نہیں بدلنے والے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. آج بدلنے کا وقت ہے. شاعر نے سچ کہا ہے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. میں آیا ہوں صرف یہاں پر اس بات کے لیے کہ تمہارے گھروں میں ہر پیدا ہونے والا بچہ میرے مصطفیٰ کا سپاہی بن کر کے نکلے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والا بن کر نکلے. اتنے بڑے عظیم کام کے لیے اٹھنے والا ایک بچہ، ظاہر سی بات ہے اسے اندر سے اور باہر سے پورا پاک ہونا ہوگا، اس کی تربیت پر پوری توجہ دینی ہوگی. یہاں پر جتنے حاضرین آئے سب سے میں کہتا ہوں، اگر اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ پالو، اس کی تربیت کرو نام محمد لے کر کے، اور اسے یوں سکھاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. جب وہ جوان ہو جائے پھر دیکھنا دنیا اس کے سامنے انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رکھ سکتی. آج تم نے اپنے بچوں کا آوارہ کر رکھا ہے، ان کو کسی اور کے گود کے حوالے کر دیا ہے، ان کو تم ایرے غیرے کے تربیت میں ڈال رکھے ہو. صرف اتنی بات میں کہنے آیا ہوں، تمہارا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کا سپاہی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس کی پرورش ہونی چاہیے. ایک ماں کا جذبہ دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. توجہ، مدینے کی خاتون ہے، مدینے کی خاتون ہے. جنگ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا.
جنگ میں ایک نوجوان شہید ہو گیا. لوگوں نے آ کر کے اس کی ماں کو بتایا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. اکلوتا بیٹا تھا. اگر ہماری عورتوں کا کوئی ایک جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے پتہ نہیں وہ آسمان سر پر اٹھا لے. ماتم کرنے لگے, چہرہ نوچنے لگے, بال کھولنے لگے. نہیں, مدینے کی خاتون تھی, حجاب میں نکلتی ہے, سیدھے احد کے میدان میں آتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی اور پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں, میرے بیٹے کی لاش دیکھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا, اللہ اس کو بلند مقام دے, جا تو دیکھ سکتی ہے. سنو اے مسلمان, وہ خاتون آئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے. میدان میں پڑی ہوئی ایک لاش ہے, جوان بیٹے کی لاش. جب ماں دیکھے تو کلیجہ پھٹ جانا چاہیے, لیکن کمال ہے وہ مدینے کی خاتون, سلام ہو ان کی عظمتوں اور قربانیوں پر, اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی, جسم سے جبہ ہٹایا, جسم سے جبہ ہٹایا اور پلٹا, پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی, سینے پر ہاتھ پھیرتی رہی, پھر جبہ سیدھا کیا, مسکرائی اور سجدے میں گر گئی, سجدے میں گر گئی, شکر ادا کرنے لگی. صحابہ وہاں کھڑے تھے, انہوں نے پوچھا ہے خاتون آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سنو مدینے کی خاتون کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں بات دراصل یہ ہے میرے اس جوان بیٹے کی میں نے شروع سے پرورش اسی نام پہ کی تھی کہ کبھی اس کی جوانی کام آئے تو میرے مصطفیٰ کے کام آئے, میرے نبی پاک کی عزت کے لیے کام آئے. پھر جب احد کی لڑائی کا اعلان ہوا میں نے اپنے بیٹے کو سجا سنوار کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا. جب میرا بیٹا کل گھر سے مجھ سے رخصتی لے رہا تھا میں نے اس کو نصیحت کے طور پر ایک لفظ کہا تھا, بیٹا اگر جنگ میں سختیاں آ گئی, اگر دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ وار ہونے لگے, تجھے میں قسم دیتی ہوں نبی پاک کو چھوڑ کر بھاگنا مت میدان سے, کبھی پیٹ پیچھا کر کے بھاگنا مت. اور اگر تو میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا, بھاگتے ہوئے مارا گیا, ماں کہتی ہے میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی, میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. بچوں کی تربیت اس نام پر مدینے کی خواتین کرتی تھی, میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی. یہ خاتون کہتی ہے مجھے پھر جب پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا میں دوڑتی ہوئی آئی دیکھنے کے لیے, اور میں نے اس کا جبہ اٹھا کر جو پیٹھ پر دیکھا, یہی دیکھا کہ کہیں یہ بھاگتے ہوئے پیٹھ پیچھے سے تو نہیں مارا گیا, کافر ہونے سے پیچھے سے وار کر کے تو نہیں مارا, یہ بھاگتا ہوا تو نہیں مارا گیا. میں نے دیکھا میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے, جتنے نشان ہے سب اس نے سینے پر لیا ہے. اسی بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئی. وہ کیسی خواتین تھی, اپنا لال اور اپنا جگر دے بھی دیا, لیکن یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی خدمت میں پورا اترا بھی ہے یا نہیں اترا. میرے عزیزوں, بچوں کی تربیت مدینے والے یوں کیا کرتے تھے. اس لیے مدینہ چھوٹا ضرور تھا لیکن قیصر و کسریٰ کی فوجیں بھی مدینے کے نام سے تھر تھراتی تھی, خوف سے ڈرتی تھی. کیوں؟ مدینہ طیبہ میں پلنے والے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کو آنکھ دکھانے کے قابل تھے, ان کی پرورشیں تھی اس طرح. اے عزیز قوم کے غیور نوجوانوں, آج میں اتنا میسج دے کر کے جاتا ہوں, آج کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب تم سونے لگ جاؤ گے تو کتے راج کرنا شروع کر دیں گے, تمہارا چلنا پھرنا جاری رہے گا تو کتے اپنی اپنی جگہوں پر جائیں گے. آج یہ تمام حالات کے بدلنے کی وجہ یہی ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی بہت ساری خرابیاں کی ہیں, اپنے ہاتھوں اپنی بربادیاں شروع کی ہیں. انہیں کون سمجھائے نوجوانوں کو کہ تمہارا دین کتنا پاکیزہ ہے, کتنا خوبصورت ہے, اس سے بہتر عزت تمہیں کہیں نہیں مل سکتی. مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جو عزت ہے وہ فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن تم کہاں ڈھونڈنے نکلے, بالی ووڈ میں, ہالی ووڈ میں, اور تم سیریلز میں, ٹی وی چینلز میں دیکھنے پر چل پڑے. جب قوم اپنا تشخص اور اپنی آئیڈینٹی چھوڑ دیتی ہے تو وہ لوگوں کی ٹھوکروں پر آ جاتی ہے. ہماری اپنی روایات برقرار رکھنا ہمیں ضروری ہے. آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر,
آج جو حالات بدلے ہیں صرف تھوڑی بیداری کی ضرورت ہے. مجھے پتا ہے ان پاکھنڈیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں جو اپنے گوفے میں بیٹھ کر بھونک تو سکتے ہیں لیکن کبھی کسی محمد عربی کے شعر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اتنی بات طے ہے، یہ آج سے نہیں تاریخ سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت جس غلام سے ہے کتے اس کا مقابلہ نہیں کرتے. اور یہ بات بھی میں بتا دوں، ہا ہو بہت ہو رہا ہوگا، دنیا والے بہت کچھ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے بہت سارے کیڑوں کی آواز سے اور کتوں کی آواز سے انقلاب نہیں آتا. ایک شیر بھی اگر دہاڑے تو پورے میدان میں انقلاب آتا ہے. بڑی بڑی ان آوازوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے دیکھا ہے آج احساس صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمیں چھیڑنے والے لوگ کھلے عام آزاد ہو گئے، ورنہ اتنی مجال نہیں تھی کہ میرے نبی تک انگلی پہنچ جائے، قرآن تک پہنچ جائے، اسلام تک پہنچ جائے. ہونا تو کچھ نہیں، نہ حضور کی شان میں ایک نقطہ فرق آ سکتا ہے، نہ کلام خدا قرآن مقدس کا ایک نقطہ بدلا جا سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ان تک ہاتھ کیسے گیا، اس بات کا افسوس ہے. باقی قرآن کے مٹائے جانے کا یا رسول پاک کی عزت کا سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، قرآن پاک کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا. ہم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا وہ رافضی کتا جو دین بدلنے نکلا، اسلام بدلنے نکلا، قرآن کو بدلنے نکلا. حالت ایسی ہو گئی کہ گھر کا وہ کیا کہتے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. آج یہی حالت ہو گئی، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بیچ سڑک میں پڑا رہا. اب تو ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں اس کے جان کا خطرہ ہے، میں جان کا خطرہ ہے. یہ ذلت تو ابھی دنیا میں دیکھنی ہے، آخرت کی باقی ہے. سچ فرمایا امام عشق و محبت نے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو حضور پاک کو چھوڑتا ہے وہ ذلتوں کا شکار ہوتا ہی ہے. ہونا کچھ نہیں ہے. جو حضور کی طرف انگلی اٹھاتے رہے وہ سب کیڑے فنا ہو جائیں گے، سب کیڑے فنا ہو جائیں گے، برساتی موسم کے کیڑے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان جیسی تھی ویسی ہی باقی رہنی ہے، بلکہ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے رسول ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آپ کی شان بلند ہوتی ہی جائے گی صبح قیامت تک. ارے میاں یہ تو قرآن کی بات ہے ہی ہے. جارج برنارڈ شا، انگریز تاریخ دان، ایک مورخ یا انگریز ایک دانشور ہے، وہ کہتا ہے، ہماری جماعت کا نہیں، وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بہت سارے انقلاب دیکھے، ریولیوشن اور انقلاب لانے والی شخصیتیں جب تک زندہ تھی ان کا انقلاب بھی زندہ تھا، لوگ بھی زیادہ تھے، لیکن جب وہ شخصیتیں مر گئی تو انقلاب بھی ٹھنڈا پڑ گیا، وہ ریولیوشن بھی گیا. جیسے لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، سوشلزم کا انقلاب، ڈیموکریٹک کا انقلاب، بہت سارے انقلاب آئے. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے لیکن ایک انقلاب مدینے سے آیا تھا، محمد الرسول اللہ کا. وہ گئے 14 صدیاں ہو گئی لیکن اس انقلاب میں ایک آنچ برابر، ایک انگلی برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر زمانے میں ان کے انقلاب کا اثر بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دوسرے خیمے کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین پر آج بھی کوئی فرق نہیں آیا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ
ابھرے گا۔ اے مسلمانوں، میرا یہ میسج سن کر کے جاؤ، ہمارے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آؤ ہم یہ عزم کر کے آج اٹھتے ہیں، زندگیاں گزاریاں عیاشیوں میں، گناہوں کے اڈوں پر، بربادیاں تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لوگ آج ہمیں ٹھوکروں پر رکھ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کی طرف نشانے، کبھی ہمارے گنبدوں کی طرف، کبھی خانقاہوں کی طرف، کبھی ہماری بچیوں کے حجاب کی طرف، کبھی قرآن، کبھی رسول، کبھی خدا کی شان کی طرف۔ لیکن آج ہر مسلمان نوجوان کو بدلنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا، اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر جیوں گا، ان کی سنتوں پر جیوں گا۔ آؤ نبی پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے یوں عرض کرو، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔